بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ٹینتھ۔ اس سے پہلے ہم نے اسی لیسن یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونٹ نمبر 1 کے ورڈز میننگ کیے تھے۔ اگر آپ نے وہ ورڈز میننگ والا لیکچر نہیں سنا تو پلیز پہلے وہ سن لیں تاکہ یہ لیسن آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم changed the life of the people of Arabia۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کی زندگی بدل دی۔ Before him, Arabs had indulged in all sorts of evils۔ ان سے پہلے عرب ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ They did not worship Almighty Allah but gods and goddesses of various kinds۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ مختلف قسم کی دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ They gambled and drank wine۔ وہ جوا کھیلتے تھے اور شراب پیتے تھے۔ There was no respect for law۔ قانون کا کوئی احترام نہ تھا۔ Nobody's life and property was safe۔ کسی کی زندگی اور جائیداد محفوظ نہ تھی۔ They often quarreled with each other over petty things۔ وہ اکثر معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ These quarrels turned into tribal feuds which went on for years۔ یہ جھگڑے قبائلی لڑائیوں میں بدل جاتے جو برسوں تک جاری رہتے۔ Thousands of people were killed in such feuds۔ ہزاروں لوگ ایسی قبائلی لڑائیوں میں قتل کر دیے جاتے۔ Women were treated like animals۔ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ Ignorance ruled everywhere and in every sphere of life۔ ہر جگہ اور زندگی کے ہر شعبے میں جہالت کی حکمرانی تھی۔ اللہ چوز حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to show the right path to the world۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے منتخب کیا۔ He was born in Mecca in 571 AD۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ He was very different from other boys of his age۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف تھے۔ He was kind, merciful and helpful to others۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان، رحم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والے تھے۔ People called him Amin and Sadiq because of his honesty and truthfulness۔ لوگ انہیں ان کی ایمانداری اور صداقت کی وجہ سے امین اور صادق کہتے تھے۔ When حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was only 40، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صرف 40 سال کے تھے، اللہ sent his message to him، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پیغام نازل کیا۔ He started preaching the message of Allah۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ شروع کر دی۔ He asked the people to worship one and the only Allah and to give up worshipping idols۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ واحد و یکتا اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ People became his enemies۔ لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ They gave him a lot of troubles۔ انہوں نے انہیں بہت سی تکلیفیں دیں۔ But حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین did not give up preaching the message of Allah۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کی تبلیغ ترک نہیں کی۔ He faced all the troubles with courage and determination۔
انہوں نے تمام پریشانیوں یا تکلیفوں کا سامنا جرأت اور عزم سے کیا۔ Only a few people embraced Islam in the beginning. شروع میں صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ The weak and the poor found a new hope in his message. کمزوروں اور غریبوں نے ان کے پیغام میں ایک نئی امید پائی۔ Gradually, the number of his followers increased. رفتہ رفتہ یا آہستہ آہستہ ان کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ His enemies were very angry at his slow and steady success. ان کی آہستہ اور مستحکم کامیابی پر ان کے دشمن بہت غصے میں تھے یا ناراض تھے۔ One night they came to his house to kill him. ایک رات وہ ان کو قتل کرنے ان کے گھر آئے۔ But حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had already left for Medina with his friend حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ some hours earlier. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چند گھنٹے پہلے ہی مدینہ روانہ ہو چکے تھے۔ The journey from Mecca to Medina was very long and dangerous. مکہ سے مدینہ کا سفر بہت لمبا اور خطرناک تھا۔ Because enemies were looking for him everywhere. کیونکہ دشمن ان کو ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ They wanted to kill him. وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ Many people of Medina had embraced Islam before حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached there. مدینہ منورہ کے بہت سے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ They were overjoyed to see him. وہ ان کو دیکھ کر خوشی سے سرشار تھے یا بہت خوش تھے۔ Many other Muslims from Mecca followed حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to escape the painful treatment which they were receiving at the hands of Kafirs of Mecca. مکہ مکرمہ کے بہت سے مسلمانوں نے کفار مکہ کے ہاتھوں ہونے والے دردناک سلوک سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ مدینہ became the center of Islam. مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ The message of Islam reached many tribes of Arabia. اسلام کا پیغام عرب کے بہت سے قبیلوں تک پہنچ گیا۔ More and more people started embracing Islam. زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ They saw a great difference between the old ways of life and the good ways of Islam. انہیں زندگی کے پرانے طریقوں اور اسلام کے اچھے طریقوں میں بہت بڑا فرق نظر آیا۔ They started praying to Allah only. انہوں نے صرف اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ They gave up gambling and drinking. انہوں نے جوا اور شراب پینا چھوڑ دیا۔ They stopped fighting with each other. انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دیا۔ اسلام gave them the lesson of brotherhood. اسلام نے انہیں بھائی چارے کا درس دیا۔ They were no longer enemies but became kind and helpful companions to each other. وہ اب دشمن نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کے مہربان اور مددگار ساتھی بن گئے۔ After some years, the Muslims conquered Mecca. کچھ سالوں کے بعد مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ The idols placed in the Kaaba were destroyed. خانہ کعبہ میں رکھے گئے بتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ And Muslims started offering their prayers in the Haram Kaaba.
اور مسلمانوں نے حرم کعبہ میں اپنی نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ All the people of Arabia embraced Islam within a few years. عرب کے تمام لوگوں نے چند ہی سالوں میں اسلام قبول کر لیا۔ Their lives were completely changed and they became law-abiding citizens. ان کی زندگیاں مکمل طور پر بدل گئیں اور وہ قانون کی پاسداری کرنے والے شہری بن گئے۔ They were turned into honest, kind and truthful people. وہ ایماندار، مہربان اور سچے لوگوں میں تبدیل ہو گئے۔ Nobody stole anything even if it was left by the roadside. کوئی بھی کوئی چیز نہ چراتا حتیٰ کہ اگر اسے سڑک کے کنارے چھوڑ دیا جاتا۔ Women got their due rights and respect. خواتین کو ان کے جائز حقوق اور عزت مل گئی۔ The whole Muslim society became a model of justice and equality for the world. پورا مسلم معاشرہ دنیا کے لیے انصاف اور مساوات کا نمونہ بن گیا۔ The message of Islam led Muslims to succeed in every field of life. اسلام کے پیغام نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی طرف رہنمائی کی۔ The blessings of Islam spread to other parts of the world from Arabia. اسلام کی برکات عرب سے دنیا کے دوسرے حصوں تک پھیل گئیں۔ This true religion guided its followers in every walk of life. اس سچے مذہب نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کی۔ اسلام taught them how to fulfill their duties of Allah and how to serve their fellow men. اسلام نے انہیں سکھایا کہ کس طرح اللہ کے نافذ کردہ اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ They learned honest rules of trade. انہوں نے تجارت کے ایماندارانہ اصول سیکھے۔ Their new faith encouraged them to seek knowledge. ان کے نئے ایمان یا دین نے ان کی علم حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ They were united and became strong and powerful. وہ متحد اور مضبوط اور طاقتور ہو گئے۔ Thus, Islam taught them a complete, practicable and successful way of life. اس طرح اسلام نے انہیں ایک مکمل، قابل عمل اور کامیاب طرز زندگی سکھائی۔ اسلام is a perfect religion. اسلام کامل یا مکمل دین ہے۔ Everyone finds guidance in the message of Allah and the life of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم۔ ہر شخص اللہ کے پیغام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی پاتا ہے۔ The Holy Quran, which is the complete message of Allah, shows us the right path. قرآن مجید جو اللہ کا مکمل پیغام ہے ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ Allah completed his message through the teachings of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اپنا پیغام مکمل کیا and blessed us with the true faith اسلام، اور ہمیں سچے ایمان یا دین اسلام سے نوازا۔ The light of Islam will always show right path to the people. اسلام کی روشنی لوگوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتی رہے گی۔ تو کلاس 10 یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔